اس خاتون کو انصاف ملے نہ ملے، نعمان کو انصاف نہیں ملے گا۔ 376 کی ایک ایسی ایف آئی آر ہے کہ جب کوئی بھی خاتون کسی بھی تھانے میں جا کے صرف درخواست پھینک کے آتی ہے، پولیس اتنی سپیڈ سے پرچہ دیتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، تو فوری طور پہ اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو معافی نشتہ نہ اس کے کزن ہے قاسم اور عاصم نعمان کے، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب عورت جو کہے گی، اپنی ڈگڈگی پہ بندر کو ناچتے دیکھا کبھی؟ دیکھا چھوٹے ہوتے بڑے ہوتے بھی دیکھیے گا، یہ اسی طرح ناچے گا نعمان جیسے اب عورت کہے گی۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد ملنے کی ضرورت کیوں؟ نعمان صاحب یہ نوکری سے بھی چلے جائیں گے وابڈا کی، لائن اسسٹنٹ ہے شالم میں، سب ڈویژن میں نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، لاہور میں زیادتی کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہیں رہا، ایک اور خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ فرقان شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آج پھر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کیونکہ ڈیلی کچھ نئی اس طرح کی رپورٹ جو ہے نا وہ سننے کو ملتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم۔ سر ایک خاتون کے ساتھ پھر زیادتی ہو گئی ہے، کون ہے وہ خاتون اور کس طرح زیادتی ہو گئی؟ یہ پولیس کنٹرول نہیں کر رہی ان سب چیزوں کو؟ یہ داتا دربار کے پاس ہے، انیلا بی بی دختر محمد صدیق۔ یہ انوکھی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ انوکھی اس طرح ہوئی ہے کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ اوباش نے ایک بچی کو اغوا کر لیا، اغوا کر کے زنا بالجبر کر دیا، اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا۔ یہ واقعہ میری نظر میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کی وجہ پوچھیں آپ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں لیسکو ملازم ہے نعمان ذوالفقار، اس نے نیلا بی بی سے زیادتی کی ہے۔ وومن اسٹیشن، پولیس اسٹیشن ہے نا ریس کورس، وہاں پہ یہ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے۔ اس میں عجیب و غریب چیز یہ ہے، ڈفرنٹ یہ ہے کہ سابقہ بیوی نے سابقہ شوہر پہ زنا بالجبر کی ایف آئی آر کرائی ہے۔ مطلب کہ بیوی تھی اس کی پہلے؟ ہاں، وہ پہلے اس کی وائف تھی۔ وہ بقول اس کی وائف کے ایف آئی آر کے مطابق کہ اس نے وہ اپنی بچی کو ملنے آیا ہے رات کو، تو اس نے کہا کہ جی یہ ٹائم نہیں ہے بچی کو ملنے کا، یہ وہ کتنے بجے آ گیا تھا رات کو؟ 11 بجے نا، 11 بجے۔ ہاں، تو وہ پھر جب ظاہرہ صاحب کا خاون تھا، اس کا وہ جون سا روٹین تھی، آ جاتا تھا، جھجک نہیں تھی اسے، کیونکہ وہ کون سا کسی نئے گھر میں گھس رہا تھا۔ وہاں پہ بقول انیلا کہ میرے ساتھ مبینہ زیادتی کی ہے اس نے، کیونکہ یہ عجیب زیادتی ہے جو خاون ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے لاہور میں کہ جو بھی خاتون کسی بھی شخص کو انسان بنانا چاہتی ہے نا، وہ 376 کی کاروائی کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹی سچی ثابت ہونے تک جو آپ کے ہیں نا نعمان صاحب، یہ نوکری سے بھی چلے جائیں گے وابڈا کی۔ کہاں پہ ملازم؟ لائن اسسٹنٹ ہے شالم میں، سب ڈویژن میں نا، وہاں پہ یہ لائن اسسٹنٹ ہے۔ لیکن جب تک یہ کلیئر ہونا نا کہ جھوٹا پرچہ ہے یا سچا ہے، تب تک نعمان صاحب سکول میں داخل ہو جائیں گے۔ 2-3 مہینے نے جیل کاٹنی پڑے گی، میڈیکل ہوگا، پھر وہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، اگر عورت نے وہ بیان دے دیا تو پھر میڈیکل کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیوی نے سابقہ شوہر پہ پرچہ کرایا ہے، اس کو تھوڑا سا قانونی دوسرے طریقے سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جب عورت طلاق لے لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا ریونج ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پھر مائٹ بھی پاسبل ریونج کے لیے کر دیا ہو کہ وہ بچوں کو ملنا چاہتا ہو، یا اس نے ایسی کوئی کسی فورم پہ اس کو کہا ہو کہ میں اپنے بچے تم سے لے لوں گا، تو اس نے کہا کہ اس کو میں ایسے رگڑا دوں۔ یہ بھی کوئی بات نہیں، اس میں پولیس کو دونوں کے موبائل کی فورینسک کرانی چاہیے۔ مے بی پاسبل عورت نے خود اسے فون کر کے بلایا ہو، پھنسا دوں اس کو ایسے پرچے میں۔ اب اس میں جب ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے، اب عورت جو کہے گی، اپنی ڈگڈگی پہ بندر کو ناچتے دیکھا کبھی؟ دیکھا چھوٹے ہوتے بڑے ہوتے بھی دیکھیے گا، یہ اسی طرح ناچے گا نعمان جیسے اب عورت کہے گی۔ تمام بچے لکھ کے دے گا، جو اس سے چیزیں لکھوائے گی وہ بھی دے گا، جو چاہے گی وہ کرے گا۔ اس کے علاوہ شاہ جی خبریں یہ بھی ہیں کہ ملزمان کی طرف سے دھمکیاں بھی مل، جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے نا، تو پھر بقول اس کے ایک مبینہ اس کے کزن ہے قاسم اور عاصم نعمان کے، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ ممکن ہے مصالحت کے لیے بیچ میں پڑے، ان کو دھمکیوں کا سٹائل اپنا لیا، وہ تو پھر اب جھگڑا جو شروع ہو گیا، تھانے وڑ جو گئے تو پھر جڑے مرضی الزام لاؤ ایک دوجے تے۔ اب جو ہے کیا سزا مل سکتی ہے اس لڑکے کو؟ اس کی زندگی دھواں سمجھتے ہیں، اس کی زندگی دھواں ہو جائے گی۔ اس کو پتہ نہیں تھا اس کی بیوی پہلے تھی اب نہیں ہے، تو کیوں زیادتی کی؟ اس کو کیا پتا کہ اس کی بیوی کو کسی نے ایسا مشورہ دے دیا کہ اس کو رگڑا دے دے۔ میری سمجھ کے مطابق یہ بلیک میلنگ کے لیے ایف آئی آر کی گئی ہے، اس کو رگڑا دینے کے لیے۔ اس طرح کے واقعات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے نا، جس میں ہماری خاتون وزیر اعلیٰ، اس میں عورتوں کو انہوں نے ریڈ لائن قرار دے دیا عورت کو، کہ کوئی بھی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ عورت کو اگر کوئی قتل کر دیتا نا، جیسے انیکا ہو گئی، زارا ہو گئی، ام کلثوم ہو گئی، تو اس کی خیر ہے،
ज्यादती जिसमें औरत ये इल्ज़ाम लगा दे कि ज्यादती है, आदमी की बाकी की सारी ज़िंदगी अपने आप को बेगुनाह साबित करने में गुजर जाएगी और सिर्फ बेगुनाह साबित करने की वो कोशिश में नहीं लगा रहेगा, वो बाकी की सारी ज़िंदगी जलील और रुसवा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस खतून को इंसाफ मिल पाएगा? इस खतून को इंसाफ मिले ना मिले, नुमान को इंसाफ नहीं मिलेगा। 376 की एक ऐसी FIR है कि जब कोई भी खतून किसी भी थाने में जाके सिर्फ दरखास्त फेंक के आती है, पुलिस इतनी स्पीड से पर्चा देती है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस पे 0 टॉलरेंस है, तो फौरी तौर पे इस पे FIR हो जाती है। तो माफ़ी निश्ता। आखिर में क्या पैगाम देंगे अगर जो कि अपनी बीवियों से तलाक ले चुके हैं वो इस तरह मिलने जाएं, तो फिर एहतियात से जाएं क्योंकि उनकी बीवी भी कुछ इस तरह से कर सकती है। बीवी को तलाक देने के बाद मिलने की ज़रूरत क्यों है? ये क्यों गया था? मतलब बच्चे को ये बच्चे के बहाने गया था ना, तो ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। अगर मिलना है तो थ्रू कोर्ट के मिलने के टाइमिंग रखें, कुछ जगह रखें, वहां पे मिले। रात को बच्चे को मिलने जाओगे तो जना का पर्चा ही होगा ना। नुमान साहब, तो गलती नुमान साहब की भी। नुमान साहब की गलती है जिसका वो खमियाजा भुगतेगा। देखें उसके TV पे उसकी खबरें चल गई, तमाम चैनल्स पे चल गई, YouTube भरा पड़ा उसकी तस्वीरें तक चल गई। अब इससे ज्यादा उसके साथ क्या ज्यादती होगी? उसकी नौकरी भी जो है वो भी जाएगी। नौकरी भी खतरे में, नौकरी छोड़ के उसकी जिंदगी खतरे में है, उसे 5-7 साल जेल में काटने पड़ गए, उसका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि आखिर नुमान जो है जो कि अपनी बीवी से मिलने जाता है, लेकिन साबका बीवी है उससे मिलने जाता है बच्चे के बहाने और जाके ज़्यादती करता है। FIR जो है वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस नौजवान के लिए, इस नुमान के लिए आपकी क्या राय है? क्या नुमान को ऐसा करना चाहिए था? और वो मरियम बीबी है उसकी जानिब से FIR करवाई गई, उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं। आखिर ये मामला जो है वो कब थमेंगे? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।